اپنے اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے سیکنڈ لیکچر میں، جو کہ ہے فار آئی کام پارٹ 1 اسٹوڈنٹس، اور ان کا سبجیکٹ ہے پرنسپلز آف کامرس، اردو میں اس کو کہا جاتا ہے اصول تجارت۔ لاسٹ لیکچر میں بچوں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ انسان کس کس قسم کے کام کرتا ہے۔ اس میں بیسیکلی دو چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ پہلی چیز، انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں دو قسم کے کام کرتا ہے۔ پہلا کام وہ جو پیسے کے غرض سے نہیں کیا جاتا، اپنی ذاتی تسکین کے لیے، فار پرسنل سیٹسفیکشن اور فار دا سیٹسفیکشن آف ادرس، یا دوسروں کی تسکین کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو آپ لوگ کہتے ہو نان اکنامک ایکٹیویٹیز، غیر معاشی سرگرمی۔ دوسری ہوتی ہے جو انسان پرفارم کرتا ہے سرگرمیاں، ان کو کہا جاتا ہے معاشی سرگرمیاں یا اکنامک ایکٹیویٹیز، وہ کام جو پیورلی آپ لوگ پیسے کے غرض سے کرتے ہو۔ اگر اس میں آپ کو پیسہ ملے گا تو آپ وہ فنکشن پرفارم کرو گے، وہ کام کرو گے، ورنہ کام نہیں کرو گے۔ اکنامک ایکٹیویٹیز میں ایک پارٹ ہم لوگوں نے پڑھا تھا اکنامک ایکٹیویٹیز میں کہ بزنس اکنامک ایکٹیویٹیز کا حصہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، کاروبار اکنامک ایکٹیویٹیز کا حصہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے کہ بزنس کسے کہا جاتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے۔ اس کے حوالے سے آج ہم لوگ لیکچر دیں گے، آپ لوگ غور سے سنیں، امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئیں۔ کاروبار کے بارے میں لاسٹ لیکچرز میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاروبار سے مراد ہوتا ہے جی اینی پروفٹ موٹیو ایکٹیویٹی وچ از لیگل اینڈ ریگولر۔ کوئی بھی کام، میں نے اردو میں بھی ساتھ لکھا ہے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو اردو میں اس سبجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں ان کو کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آئیں۔ اردو میں کاروبار کی تعریف ہے سب سے آسان طریقے سے کوئی بھی کام جو منافع کے غرض سے لگاتار اور قانونی طریقے سے کیا جائے، اس کو آپ لوگ نام دیتے ہو کاروبار کا، بزنس کا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بچوں وہ ہے ٹاپک کہ بزنس کی خصوصیات کیا ہے، واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف بزنس۔ بزنس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کریکٹرسٹکس کی اگر میں بات کروں تو سب سے پہلی چیز ہے بچوں گڈس اینڈ سروسز۔ گڈس کہتے ہیں اشیاء کو، کوئی بھی چیز جو آپ پرچیز کرتے ہو، جس کو آپ چھو سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، جو ٹینجیبل ہیں، وہ آپ لوگوں کی کہلاتی ہیں گڈس۔ فار ایگزامپل یہ ڈائی سیٹس کو میں چھو سکتا ہوں، تو ڈائی اگر آپ لوگوں نے پرچیز کیا ہے تو یہ ہمارے لیے ٹینجیبل گڈ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم چھو سکتے ہیں۔ یہ مارکر میرے ہاتھ میں ہے، اس کو ہم چھو سکتے ہیں، یہ ٹینجیبل کہلاتا ہے۔ تمام وہ اشیاء جن کو آپ چھو سکتے ہو وہ ٹینجیبل کہلاتی ہیں، اور جو ٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے گڈس کا ورڈ انگلش میں اور اشیاء کا ورڈ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی سروسز۔ سروسز کہتے ہیں خدمات کو۔ خدمات سے مراد ہوتا ہے ایسی چیزیں جن کو آپ چھو نہیں سکتے۔ جیسے میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں تو میں کیا آگے بولوں گا، کیا بولنے والا ہوں، اس کو آپ چھو نہیں سکتے، یہ کہلاتی ہے انٹینجیبل گڈس، ٹھیک ہے جی۔ تو کاروبار کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ کاروبار یا تو اشیاء کی صورت میں ہوتا ہے یا خدمات کی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ نے پیسے اگر کمانے ہیں تو یا آپ کو اپنے کلائنٹ کو، اپنے کسٹمر کو، اپنے صارف کو، گاہک کو کوئی نہ کوئی ٹینجیبل چیز دینی ہے یا انٹینجیبل چیز دینی ہے، تو آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہو۔ آپ بنا کاروبار میں ٹینجیبل اور انٹینجیبل چیزوں کے استعمال کے، اشیاء اور خدمات کے استعمال کے، آپ لوگ اگلے بندے سے، صارف سے، گاہک سے پیسہ وصول نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی پہلی خصوصیت ہے کہ کاروبار میں اشیاء اور خدمات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے بچے آپ لوگوں کی پروفٹ موٹیو، جو دوسرا اس کی خصوصیت ہے پروفٹ موٹیو، اردو میں اس کو کہا جاتا ہے منافع کا حصول۔ منافع کے حصول سے مراد یہ بچے، فار ایگزامپل میں یہ مارکر بناتا ہوں اپنی فیکٹری میں، میرا اس مارکر کے اوپر خرچہ آتا ہے 12 روپے کا، تو میں گاہک کو، کلائنٹ کو، کسٹمر کو، صارف کو یہ مارکر 12 روپے میں سیل نہیں کر سکتا، یا میں 13 روپے میں سیل کروں گا یا میں 15 روپے میں سیل کروں گا۔ منافع کا حصول ہونا کاروبار میں بہت ضروری ہے۔ آپ کا چیز بنانے میں جتنا خرچہ آیا ہے، جو لاگت آئی ہے، جو ایکسپینس ہوا ہے آپ کا، وہ ایکسپینس اس کے اندر آپ اپنا پروفٹ ایڈ کریں گے تو آپ بزنس کر سکتے ہیں، ورنہ آپ بزنس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اپنی فیکٹری کے اندر کوئی چیز بنائی ہے، آپ ایک
کر رہے ہو, بنا رہے ہو, مینوفیکچر کر رہے ہو, وہ اگر آپ دوسرے افراد کو گفٹس کے طور پہ دینا شروع کر دو گے تو ایک وقت آئے گا, کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد آپ لوگوں کا کاروبار بند ہو جائے گا کیونکہ آپ کا پروفٹ جنریٹ نہیں ہو رہا. تو منافع کا حصول کاروبار میں ہونا بہت ضروری ہے. نیکسٹ چیز ہے آپ لوگوں کی, وہ ہے آپ لوگوں کا امپلائمنٹ یا روزگار. کسی بھی ملک کے اندر جب کاروبار اسٹیبلش ہوتے ہیں نا, کاروبار بنتے ہیں, تو اس سے ملک میں جو بے روزگاری ہے اس کا کسی حد تک خاتمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو جو کاروبار جس نے شروع کیا, جو کاروبار کا مالک ہے, جو آنر آف دا بزنس ہے, سب سے پہلے تو اس کا روزگار لگے گا, اس کو منافع آئے گا, اس کی کمائی ہوگی, انکم جنریٹ ہوگی. پھر جب کاروبار ہوگا, چاہے وہ چھوٹے پیمانے کا کاروبار ہے, اسمال اسکیل بزنس ہے, چاہے وہ بڑے پیمانے کا کاروبار ہے, لارج اسکیل بزنس ہے, وہاں پہ آپ کو افراد کی ضرورت پیش آئے گی جو آپ کے لیے ملازمت کرے, جو آپ کے ساتھ ایز این امپلائی کام کرے. تو جب وہ آپ کے ساتھ ایز این امپلائی, ایز این ملازم کام کریں گے تو آپ کو ان کو سیلریز پے کرنی ہے. تو آپ لوگوں کے ملک میں جو بے روزگاری ہے کسی حد تک اس کا خاتمہ ہوتا ہے. کاروبار کی یہ خصوصیت ہے کہ کنٹری کے اندر, ملک کے اندر جتنے زیادہ کاروبار رن ہوں گے, اسٹیبلش ہوں گے, جتنے زیادہ وہ گرو کریں گے, ایکسپینڈ ہوں گے, بڑھیں گے, اتنا ملک میں بے روزگار افراد کو نوکریاں ملنے کا, بے روزگار افراد کو روزگار ملنے کا چانس بڑھے گا. نیکسٹ پوائنٹ اس طرح ہے آپ لوگوں کا مینجمنٹ یا اردو میں کہا جاتا ہے انتظامیہ. مینجمنٹ اور انتظامیہ بڑا ایک ضروری چیز ہے جی, بڑی ایک امپورٹنٹ تھنگ ہے فار دا بزنس. فار ایگزامپل, آپ لوگوں کی مینجمنٹ اور انتظامیہ اگر نہ ہو تو آپ کاروبار نہیں رن کر سکتے, نہیں چلا سکتے. مینجمنٹ اور انتظامیہ ہوتی کیا ہے؟ مینجمنٹ اور انتظامیہ سے مراد ہوتا ہے کس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کس کی کیا ڈیوٹیز ہیں, کس نے کیا فنکشن پرفارم کرنا ہے, کس ٹائم پہ فنکشن پرفارم کرنا ہے. اس چیز کو آپ لوگ مینجمنٹ کا نام دیتے ہو. آپ اپنا کاروبار شروع کرتے ہو, کسی بھی قسم کا کاروبار شروع کرتے ہو, لیکن آپ کی مینجمنٹ نہیں ہے. کبھی آپ صبح وہ کاروبار اوپن کر رہے ہو, کبھی شام کو کاروبار اوپن کر رہے ہو, کوئی فکس ٹائم نہیں ہے, کس بندے نے پرچیزنگ کرنی ہے, کس بندے نے آگے کلائنٹس کو ڈیل کرنا ہے. یہ اگر آپ کا پہلے سے پری ڈیٹرمنٹ, پری ڈیسائیڈڈ نہیں ہے تو آپ لوگ کبھی بھی کاروبار اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. کاروبار کو مینیج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اس کے اندر مینجمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. سب سے آسان ایگزامپل, ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ الحمدللہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کسی بھی کالج میں, اسکول میں جب ایڈمیشن لیتے ہو, کالج اور اسکول والے آپ کو ایک ٹائم ٹیبل پرووائڈ کرتے ہیں. اس ٹائم ٹیبل کے اوپر مینشن ہوتا ہے اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک یہ ٹیچر پڑھائے گا اور اس کا یہ سبجیکٹ ہوگا. سیم از دا کیس, سیکنڈ لیکچر اس ٹیچر کا ہوگا, اس سبجیکٹ کا ہوگا, تھرڈ لیکچر اس ٹیچر کا ہوگا, اس سبجیکٹ کا ہوگا. یہ پروسیس, یہ ٹائم ٹیبل آپ لوگوں کا مینجمنٹ کہلاتا ہے. آپ کالج جاؤ, اسکول جاؤ, فزیکل کلاسز لو, اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس وقت کس ٹیچر کی اور کس سبجیکٹ کی کلاس ہے, تو آپ کبھی بھی اس کالج کو, اسکول کو بریلینٹ کنسیڈر نہیں کرتے. تو مینجمنٹ کا ہونا کاروبار کے لیے بہت ضروری ہے. جتنی بہتر آپ کی انتظامیہ ہوگی اتنا آپ لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ بہتر طریقے سے چلے گا. نیکسٹ اس کی خصوصیت ہے وہ بچے کیپٹل. کیپٹل کو اردو میں کہا جاتا ہے سرمایہ. یہاں پہ وہ بچے جو فرسٹ ٹائم, آبویس سی بات ہے, میٹرک کے بعد آئی کام میں آئے ہیں, انہوں نے کچھ ورڈز پہلے نہیں سنے ہوں گے. کیپٹل کا ورڈ انہوں نے پہلے سنا ہوا ہے, لیکن انہوں نے سنا ہوا ہے کیپٹل کا مطلب ہوتا ہے دارالحکومت یا دارالخلافہ. پاکستان کا کیپٹل کیا ہے؟ اسلام آباد ہے. یہ چیزیں ہم لوگوں کو معلوم ہیں, لیکن جب ہم کامرس یا اکاؤنٹس کی لینگویج میں بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹس کی لینگویج میں بیٹا کہ کیپٹل سے مراد ہوتا ہے سرمایہ. سرمایہ سے مراد ہوتا ہے وہ پیسے, وہ ریسورسز, وہ وسائل, چاہے وہ کیش کی صورت میں ہے, فائنانس کی صورت میں ہے, چاہے وہ فزیکل فرنیچر کی صورت میں ہے, پلانٹ اینڈ مشینری کی صورت میں ہے, بلڈنگ کی صورت میں ہے. وہ ریسورسز, وہ وسائل جو آپ کاروبار شروع کرنے کے لیے اور کاروبار کو رن کرنے کے لیے لگاتے ہو, ان وسائل کو کیپٹل یا سرمایہ کہا جاتا ہے. کوئی بھی کاروبار بنا کیپٹل, بنا سرمایہ کے شروع نہیں ہو سکتا. یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے بزنس کی بیک بون کنسیڈر کی جاتی ہے. آپ کے پاس جتنا بہتر وسائل ہوں گے, جتنا بہتر کیپٹل ہوگا, جتنا زیادہ پیسہ, جتنا بہتر پلانٹ اینڈ مشینری, جتنا بہتر فرنیچر, جتنے بہتر آپ لوگوں کے پاس ریسورسز, وسائل, ایسٹس ہوں گے, اتنا آپ لوگوں کا کاروبار بہتر طریقے سے چلے گا. اس چیز کو آپ لوگ نام دیتے ہو کیپٹل یا سرمایہ. کوئی بھی بزنس بنا کیپٹل, بنا سرمایہ کے سروائیو نہیں کر سکتا, شروع ہی نہیں ہو سکتا. سروائیول تو بہت بات کی بات ہے,
آپ بنا پیسے بنا ریسورسز وسائل کے کوئی بھی کاروبار شروع نہیں کر سکتے. آپ نے چھوٹا بھی کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ کو بلڈنگ چاہیے, شاپ چاہیے, دکان چاہیے, اس کو آپ نے رینٹ پہ لینا ہے تو رینٹ کے لیے پیسے چاہیے, اندر آپ فرنیچر لے کے آئیں گے, اندر آپ پیکنگ کروائیں گے, کچھ نہ کچھ آپ کا کیپٹل انویسٹمنٹ کسی بھی کاروبار کے لیے بہت ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے بچے ریگولر ٹرانزیکشن, لگاتار لین دین. اپنے پریویس لیکچر میں پریویس ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک سیل فون ہے جو آپ لوگوں نے 20,000 روپے کا پرچیز کیا ہے, وہی سیل فون اگر آپ 25,000 روپے کا کسی بھی اور بندے کو بیچ دیتے ہو, سیل کر دیتے ہو, تو 5,000 روپے آپ کے پاس پروفٹ آ جاتا ہے. لیکن یہ پروفٹ آپ لوگوں کا بزنس نہیں کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ ریگولر ٹرانزیکٹ نہیں کر رہے, لین دین آپ لوگ بار بار نہیں کر رہے. کاروبار کی خصوصیت ہے, کاروبار کی تعریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لگاتار ہونا, ریگولر ہونا بہت ضروری ہے. آپ اگر سیل فون ایک بار سیل کر کے پروفٹ جنریٹ کر لیا تو آپ کا بزنس نہیں ہے. آپ پھر پرچیز کریں, پھر سیل کریں, پھر پرچیز کریں, پھر سیل کریں, تو آپ لوگوں کا وہ بزنس کہلائے گا. تو کاروبار کی خصوصیت میں یہ چیز شامل ہے کہ کاروبار کے اندر آپ کو بار بار چیزیں پرچیز کرنی پڑتی ہیں, بار بار چیزیں سیل کرنی پڑتی ہیں. تو جب تک آپ لوگ یہ کام ریگولرلی نہیں کرو گے, بار بار نہیں کرو گے, تو آپ لوگوں کا بزنس کنسیڈر نہیں ہوگا. بزنس کے اندر یہ چیزیں لگاتار ہونا بہت ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ لکھا بچے ایلیمنٹ آف رسک, اردو میں اس کو کہا جاتا ہے نقصان کا خدشہ. ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ کاروبار کی ڈیفینیشن میں ہم لوگ اوپر پڑھ گئے ہیں کہ کاروبار کا مقصد منافع کمانا ہوتا ہے. دیکھو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا مقصد ہو ہمیشہ وہ اچیو ہو. کاروبار کا مقصد منافع کمانا ہے یہ تو ہم سمجھتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ کاروبار میں ہمیشہ منافع ہو. آپ کو کاروبار میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. There is always loss besides the profit. منافع کے ساتھ ساتھ نقصان کا بھی اتنا ہی چانس ہے جتنا آپ لوگوں کا منافع کمانے کا چانس ہے. تو کاروبار میں اگر نقصان ہو جاتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ڈٹرمنٹ رہ کے اپنے کاروبار کو مزید بہتری کی طرف بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس چیز کو کہا جاتا ہے ایلیمنٹ آف رسک, کہ نقصان کا خدشہ بھی ہوتا ہے اور کاروبار میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ٹرانزیکشن فار ا پرائز, قیمت وصول کرنا. یہ پوائنٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا. قیمت وصول کرنے سے مراد کہ آپ جو چیز دے رہے ہو, چاہے وہ گڈس دے رہے ہو, اشیاء دے رہے ہو, چاہے وہ سروسز دے رہے ہو, خدمات دے رہے ہو, اگر آپ اس کے اگینسٹ پیسے وصول نہیں کرو گے, قیمت وصول نہیں کرو گے, تو الٹیمیٹلی آپ کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا. آپ جو چیز پروڈیوس کر رہے ہو لوگوں کو فری میں بانٹنا شروع کر دو, ان سے پیسے وصول نہ کرو. آپ اپنے ریلیٹیوز کو, فرینڈز کو, فیملیز کو گفٹ دینا شروع کر دو, قیمت وصول نہ کرو, تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ لوگوں کا کاروبار بند ہونے کا خطرہ پیش آ جائے گا. آپ کو کاروبار بند کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ جب تک منافع نہیں ہے ایک مخصوص ٹائم تک ایک بندہ اس چیز کو بیئر کر سکتا ہے, برداشت کر سکتا ہے. تو ٹرانزیکشن فار پرائز سے مراد کہ آپ جو بھی چیز سیل کر رہے ہو, چاہے وہ ٹینجیبل ہے جس کو آپ چھو سکتے ہو, چاہے وہ انٹینجیبل ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, چھو نہیں سکتے, آپ جب تک اس کے پیسے وصول نہیں کرو گے, قیمت وصول نہیں کرو گے, تب تک آپ لوگوں کا بزنس نہیں کنسیڈر کیا جائے گا. آپ لوگوں کا بزنس لاس کی طرف آہستہ آہستہ گریجولی موو کرنا شروع کر دے. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا آج کا انوویشن یا جدت. انوویشن یا جدت سے مراد ہوتی ہے کوئی بھی جو پروڈکٹ ہے نا, پروڈکٹ پرانی ہے, اس کے اندر تبدیلی لے کے آنا. دیکھو ایز اے ہیومن بینگ, انسان ہونے کے ناطے اللہ پاک نے ہمارے اندر ایک کوالٹی رکھی ہوئی ہے کہ ہم ایک ہی کام کر کر کے ایک ہی چیز دیکھ دیکھ کے اکتا جاتے ہیں, بڑی جلدی ہم لوگ فیڈ اپ ہوتے ہیں. اب انوویشن سے مراد ہے کہ کسٹمر جو ہے, کلائنٹ جو ہے, وہ آپ کی وہی پروڈکٹ دیکھ دیکھ کے, وہی کلر اسکیم دیکھ دیکھ کے, وہی ڈیزائن دیکھ دیکھ کے اکتا نہ جائے, اس چیز کو آپ لوگ انوویشن کا نام دیتے ہیں. آپ لوگوں کی پروڈکٹ وہی ہے. فار ایگزامپل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی قسم کی پروڈکٹ آپ اٹھا لیں, چاہے آپ سوپ اٹھا لیں, چاہے آپ کولڈ ڈرنکس اٹھا لیں. کوک کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. کوک والے بیسیکلی کولڈ ڈرنک مینوفیکچررز ہیں, لیکن وہ کوک بھی دیتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو سپرائٹ بھی پریزنٹ کرتے ہیں, سیل کرتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو مرنڈا یا فینٹا بھی سیل کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہی کمپنی ہے لیکن اس کی پروڈکٹ کے اندر انوویشن ہے. کولڈ ڈرنک ہے, پینے کے کام آئے گا, لیکن ایک کا اور فلیور ہے, دوسرے کا فلیور اور ہے, تیسرے کا فلیور اور ہے. اس چیز کو انوویشن کا نام دیا جاتا ہے. آپ لوگوں کے
یہ ادارے کیا کرتے ہیں؟ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے پروڈکٹ کے اندر تبدیلی لے کے آتے ہیں، انوویشن لے کے آتے ہیں. پروڈکٹ وہی ہوتی ہے لیکن اس میں انوویشن ہوتی ہے. پہلے اگر آج سے آپ 20-25 سال پہلے جائیں تو بڑے بڑے کمپیوٹرز ہوا کرتے تھے. پھر اب پرسنل کمپیوٹرز آنا شروع ہوئے کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد. تھوڑی سی مطلب چھوٹی تھی، اس کی سائز چھوٹا تھا اور اس کے ویٹ بھی کم تھا. پھر آہستہ آہستہ آپ لوگ لیپ ٹاپس پہ آ گئے ہیں. اب آپ لوگوں کے پاس ٹیبلیٹس ہیں. یہ ہے انوویشن. پروڈکٹ وہی ہے، کمپیوٹر ہی ہے، چاہے وہ ٹیبلیٹ کی فارم میں ہے، چاہے لیپ ٹاپ کی فارم میں ہے، چاہے وہ آپ لوگوں کے پرسنل کمپیوٹر کی فارم میں ہے. اس چیز کو انوویشن کا نام دیا جاتا ہے کہ پروڈکٹ وہی رہتی ہے، اس کے ڈیزائن کو چینج کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر ٹیکنالوجی کو چینج کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر جدت لائی جاتی ہے، انوویشن لائی جاتی ہے. تو یہ کاروبار کی خصوصیت ہے تاکہ آپ کی جو کلائنٹیج ہے، جو آپ کے کسٹمرز ہیں، وہ آپ کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس نہ جائیں، دوسرے جگہ سے چیز ہم پرچیز کریں. اس کے لیے آپ لوگ انوویشن استعمال کریں. آخری چیز ہے بچے مڈل مین. اردو میں اس کو کہا جاتا ہے متوسطین. متوسطین سے مراد ہوتا ہے بچے کاروبار کی ایک اور جو خصوصیت ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ فیکٹری آپ کی ایک شہر میں ایک جگہ پہ ہے لیکن کلائنٹ آپ کے دوسرے شہر سے بھی ہو سکتے ہیں، تیسرے شہر سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی فیکٹری سے دور بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وقت آپ کو مڈل مین یا متوسطین کی خدمات کی ضرورت پیش آتی ہے. متوسطین سے مراد ہوتا ہے بچے وہ لوگ، وہ افراد، وہ ادارے جو نہ کوئی چیز کو پروڈیوس کر رہے ہیں، مینوفیکچر کر رہے ہیں، مطلب ان کی اپنی فیکٹری نہیں ہے، نہ وہ چیز پرچیز کر کے خود استعمال کر رہے ہیں، مطلب وہ یوز بھی نہیں کر رہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی کی بنی ہوئی چیز پرچیز کر کے لے آتے ہیں، اپنا بیچ میں پروفٹ رکھتے ہیں اور تھرڈ پرسن کو، تھرڈ پارٹی کو سیل کر دیتے ہیں. ایسے افراد کو آپ لوگ نام دیتے ہو مڈل مین کا یا متوسطین کا. یہ جو آپ لوگ الفاظ سنتے ہو جی ہول سیلر ہے جی، ریٹیلر ہے جی، دکاندار ہے، یہ لوگ کسی بھی آپ دکان میں چلے جائیں، دکان والا جو ٹافیز، بسکٹس یا جو بھی آئٹمز یا گڈز وہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس نے خود پروڈیوس نہیں کی ہوئی، کسی کی پروڈیوس کردہ چیزیں وہ اٹھا کے لے کے آیا اور اپنا پروفٹ مارجن روپیہ 2 روپے 10 روپے 20 روپے 50 روپے رکھ کے آگے وہ کسٹمرز کو، کلائنٹس کو سیل کر رہا ہے. ایسے افراد کو آپ کو کہتے ہیں مڈل مین. کاروبار کے اندر مڈل مین کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ مڈل مین کے تھرو آپ لوگ زیادہ واسٹ مارکیٹ کو، زیادہ بڑی مارکیٹ کو کور کر سکتے ہو. آپ کی فیکٹری ایک شہر میں موجود ہے تو شاید آپ اکیلے اگر چیز سیل کر رہے ہو ایز این آنر تو شاید آپ صرف اس شہر کے کلائنٹس کو، کسٹمرز کو آپ لوگ کور اپ کر سکتے ہو، ان کو چیز سیل کر سکتے ہو. لیکن جب آپ مڈل مین کی سروسز دیتے ہو تو مڈل مین آپ لوگوں کے آپ سے پروڈکٹ اٹھا کے، گڈز اٹھا کے، چیزیں اٹھا کے دوسرے شہر میں، تیسرے شہر میں، چوتھے شہر میں بھی سیل کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے کلائنٹس میں، آپ کے کسٹمرز میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا پروفٹ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے پروفٹ کی طرف جانا شروع ہوتا ہے. یہ تھا بچے آپ لوگوں کا ٹاپک بزنس کسے کہتے ہیں اور بزنس کی خصوصیات کیا ہیں، کون کون سے پوائنٹس بزنس کے اندر بہت ضروری ہیں. آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بزنس کی کائنڈز کے حوالے سے بات کروں گا کہ بزنس کی اقسام کون کون سی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو میرا لیکچر